باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ توبہ کا درس جاری ہے اور اس میں غزوہ تبوک کے حوالے سے اللہ رب العزت جہاد کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اہل ایمان کو۔ تو اس سلسلے میں ارشاد فرمایا انفروا، جہاد کے لیے ہر حالت میں نکلو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا وہ مال نزدیک ہوتا، وہ مال نزدیک کا مال ہوتا یعنی مال غنیمت۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، یا سفر آسان ہوتا تو یہ ضرور پیچھے پیچھے چلتے آپ کے۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ابھی قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی اور کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ يُحْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر جو ہے وہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلتے، لیکن ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ عذر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، وعلیم بذات الصدور۔ تو جہاد کی دو قسمیں بنیادی طور پر، ایک جہاد ایک فرض عین ہے، جب ایسے ہنگامی حالات ہوں تو ہر مسلمان اللہ کے دین کے لیے اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے جو ہے اٹھ کھڑا ہو، اس کے پر جہاد فرض ہے۔ اور بسا اوقات یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے کہ صرف فوجی اور مجاہدین جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور باقی لوگ معذور ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جب جہاد کے لیے نکلے تو صرف اجازت دی گئی اس شخص کو جو معذور ہے، اجازت دی گئی صرف اس شخص کو کہ جو جانے کی استطاعت نہیں رکھتا اور بیمار ہے، معذور ہے، ڈسیبل ہے، کوئی ایسی کیفیت سے وہ دوچار ہے، تو پھر اس کو رخصت دی گئی کہ وہ جہاد سے پیچھے بھی رہ جائے تو اللہ اس کے عذر کو قبول کرے گا۔ لیکن ان حالات میں ایک شرط رکھی معذور کے لیے اور بیمار کے لیے، شرط رکھی کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہوں، یعنی وہ خود فزیکلی جا نہیں سکتے، کوئی مالی معاونت نہیں کر سکتے، تو اپنی زبانوں سے اسلامی لشکر کی فتح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں دل میں اچھا جذبہ رکھیں، اور دین کے بارے میں اچھی بات کریں، خیر خواہی کی بات کریں، دین کے راستے میں روڑے اٹکانا یا دین کی کام کو کمزور کرنے کی بجائے فرمایا وہ دین کے کام کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے باقی عذر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دے۔ اگر اس موقع کے اوپر انسان جو ہے وہ بالکل ہی نیوٹرل ہو جائے کہ جی مجھے کیا پڑی ہے، میرا کیا جو ہے بگڑ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے رازوں، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، خیالات سے واقف ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت بشیر ابن الحصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کس چیز پر بیعت لیتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو میں اس بات پر بیعت لیتا ہوں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ
وَإِنِّي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی تو گواہی دے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں دن میں 5 نمازیں پڑھنا ہوگی، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھنے ہوں گے، اگر مال ہے تو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا، نیز اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 6 باتوں پر بیعت لیتا ہوں، 6 باتوں پر، ایمان باللہ اور بالرسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ، ان 6 باتوں پر میں بیعت لیتا ہوں۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو بشیر عرض کرنے لگے کہ حضور عقیدہ تو درست رکھوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، لیکن میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو نہ میں زکوٰۃ دے سکوں گا اور نہ میں حج کر سکوں گا، اور میں بڑے کمزور دل کا مالک ہوں، میں زیادہ جرأت مند آدمی نہیں ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں جہاد بھی نہیں کر سکوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے لیے جو اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تھا، حضور نے پیچھے کھینچ لیا، حضور نے پیچھے کھینچ لیا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے بشیر لا جہاد ولا صدقۃ فبما تدخل الجنہ، اے بشیر اگر تم جہاد بھی نہیں کرے گا اور صدقہ بھی نہیں دے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اچھا بولو، بغیر صدقے کے اور بغیر جہاد کے جنت میں تو کس طرح داخل ہوگا؟ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جہاد اور صدقہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 6 کی 6 بیعتوں پر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے پھر ان 6 باتوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تو ایک معروف حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ 5 چیزوں پر 5 پلرز آف اسلام ہے، 5 ستون ہیں اسلام کے، لیکن دوسری حدیث میں یہ 6واں ستون جو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ جہاد بنیادی طور پر معاشرے کے مظلوم طبقات کو ظالم کے ظلم سے بچانا ہے، یہ فساد فی الارض نہیں ہے جو آج جہاد کے نام پر بعض دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہیں، انتہا پسند لیڈر کر رہے ہیں کہ نام جہاد کا استعمال ہو رہا ہے اور خود وہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، سیوسائڈ بمبارمنٹ اور سول آبادیوں کے اوپر حملے کرنا اور معصوم بچوں کے اوپر حملے کرنا، عورتوں پر حملے کرنا اور مارکیٹس کے اوپر حملے کرنا، یہ کسی صورت جہاد کے دائرے میں نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو حضور کا حکم ہوتا کہ کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی معذور پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی بوڑھے پر حملہ نہیں کرنا، کسی تاجر کے اوپر حملہ نہیں کرنا، جو فروٹ بیرر ٹری ہیں، پھلدار درخت ہیں، ان کو بھی نہیں کاٹنا، کسی کے معبد عبادت قدے کو نہیں گرانا۔ اسلام جہاد کے ذریعے دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر چند عناصر جہاد کے نام پر فساد کر رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ میڈیا کی پاور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو دنیا میں اپنی مناپلی قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مناپلی قائم کر کے دنیا کے غریب ممالک کو اپنا جو ہے وہ غلام بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جہاد کو جو معنی دے رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، لیکن بنیادی طور پر قرآن اور سنت میں جس جہاد کا ذکر ہے وہ ظالم کا مقابلہ کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کہ مظلوم کی داد رسی کے لیے انسان جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار مبارک اس طرح لہرائی اور حضور نے فرمایا کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو ابو دجانہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آپ کی اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ دوبارہ کھڑے ہوئے
اور یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے. وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں. حضور نے فرمایا خذ ھذا سے، یہ تلوار پکڑو اور اس سے اللہ کا دین بلند کرو. تو وہ دیوانہ وار میدان جہاد میں کود پڑے، دشمن کا مقابلہ کیا. صحابہ کرام نے ایک چیز نوٹس کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کافرہ، وہ قاہرہ، ہندا ابو سفیان کی بیوی جو اس کی ماسٹر مائنڈ تھی وہ لشکر کے لانے کی احد کے میدان میں، اور جس نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرانا ہے، جس نے باری برکم رقم اور انعام کا وعدہ کر کے وحشی بن حرب کو تیار کیا کہ تو نے حضور کے چچا حمزہ ان کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے اور میں ان کا کلیجہ نکالنا ہے، میں کلیجہ چباؤں گی اور بدر کے اندر جو ہمارے قتل ہوئے ہیں ان کے انتقام کی آگ کو بجھاؤں گی. تو کہا ابو دجانہ، اور وقتی طور پر مسلمانوں کو آپ کو پتہ ہے غزوہ میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا ابو دجانہ کیوں تو نے، ہم نے دیکھا کئی بار ہندا زوجہ سفیان وہ تیری تلوار کی زد میں آئی لیکن تو نے اس عورت کے اوپر تلوار کیوں نہیں چلائی. حضرت ابو دجانہ کا جواب سن لو. حضرت ابو دجانہ یہ ہے اسلام کا تصور جہاد. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کئی بار ہندا میری تلوار کی زد میں آئی اور میں اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے کیوں نہیں کاٹا؟ کرامتاً لسیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کی تلوار کی عزت کی بچانے کے لیے کہ قیامت تک کوئی دشمن یہ اعتراض نہ کرے کہ رسول کی تلوار عورتوں پر اٹھتی رہی. اپنے رسول کی عزت کی تلوار کی حرمت، اس تلوار کی عزت اور حرمت کی وجہ سے میں نے عورت پر نہیں اٹھائی، میں نے اس کو زندہ رہنے دیا، اپنے رسول کی تلوار کی حرمت کو بچا لیا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کا تصور جہاد. کوئی سیوسائڈ بمبار وہ جا کر آبادیوں پر حملہ کر دے، بچوں کے سکول پر حملہ کر دے، کسی بلڈنگ کے اوپر حملہ کر دے، یہ قطعاً اسلام نہیں ہے اور نہ یہ جہاد ہے. یہ واضح طور پر فساد فی الارض کے دائرے میں آتا ہے. تو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد کرو گے تو یہ تمہیں کامیابی ملے گی. جہاد کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. جو منافق لوگ ہیں وہ بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ عذر تراشتے کہ نہیں ہماری یہ مجبوری ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں فلاں مسئلہ ہے، اس وجہ سے کر کے جو ہے ہم اس جہاد میں جا نہیں سکتے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یاد رکھ لو سامان کی قلت کو پیش نظر نہ رکھا کرو. تم بدر میں دیکھ چکے ہو کہ تمہارے پاس تعداد بھی تھوڑی تھی، سامان بھی تھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہاری مدد فرمائی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تاکہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی. درا حال ہے کہ تم کمزور تھے، تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا تھا، ساز و سامان تھوڑا تھا، تو تم اپنی تعداد کی جو ہے وہ قلت یا کثرت کو نہ دیکھا کرو، اللہ کے فضل کو دیکھا کرو. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کرا لیتا ہے. اگر فرمایا جہاد سے منہ موڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پھر ذلت مسلط کر دے گا. اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، آج مسلمانوں کے اوپر وہ ذلت طاری ہے. آج کوئی غیرت مند حکمران نہیں جو اٹھ کر جو ہے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت رکھتا ہو، کیونکہ جہاد چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت طاری ہو گئی. تو اللہ پاک نے ان منافقین کی نفسیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو کانا آردن قریباً، اگر سامان ہوتا نا قریب کا، یعنی اس میں زیادہ مال غنیمت ملنے کا جو ہے وہ انہیں توقع ہوتی، وَسَفْرًا قَاصِدًا، اور سفر ہلکا پھلکا ہوتا، درمیانہ قریبی جانا ہوتا، لَتَّبَعُوكَ، تو اے نبی یہ ضرور تمہارے پیچھے پیچھے چلتے کہ یہ 2-4 میل پر ہی تو جانا ہے اور وہاں لڑیں گے اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوگا، تو دنیاوی مادی غرض اور لالچ میں تمہارے پیچھے جائیں گے. فرمایا جیسے کہ خیبر میں ہو چکا
خیبر جو ہے اس کے قلعے میں جب رسول اللہ تشریف لے کر جانے لگے تو سورہ فتح کے اندر آتا ہے ذرونا نتبعکم، یہ ابھی آئیں گے اور آ کر منافق کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ جانے دو، ہمارے ساتھ جانے دو، خیبر میں ہم ساتھ جائیں گے، پتا تھا وہاں سے مالک غنیمت۔ قل لن تتبعونا، سورہ فتح میں فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تم ہمارے ساتھ بالکل نہیں آ سکتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ خیبر میں صرف وہی شریک ہوگا جو حدیبیہ کے مقام پر جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جس نے مشکل وقت میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لٹانے کا عہد کیا اور بیعت کی۔ آج جب کامیابی کا دور ہے، آج جب وہاں سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہے، تو صرف وہ لوگ ساتھ جا سکیں گے جو خیبر، جو حدیبیہ کے اندر شریک ہوئے تھے اور جنہوں نے حضور کے دستے مبارک پر بیعت کر رکھی۔ فرمایا ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن اب جب تبوک کا معاملہ آیا تو کتنا دور تھا مدینہ طیبہ سے؟ 1000 میل دور تھا۔ بولیے کتنا؟ 1000 میل دور تھا۔ سخت گرمی تھی، فقر و فاقہ تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور جو ہے وہ معاشی حالات کی تنگ بھی جو ہے اچھے نہیں تھے، مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ ان حالات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولیکن بعدت علیہم الشقہ، ان پر مسافت بعید ہو گئی ہے اور طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمیں یہ عذر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات بیان کر رہا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، اگر ہمارے پاس ہمت ہوتی، اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے، اگر ہمیں کوئی مجبوری نہ ہوتی تو ہم ضرور دین کی مدد کرتے اور آپ کے ساتھ چلتے۔ فرمایا یحلقون انفسہم، یہ جھوٹے بہانے بتا کر نا اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے بہانے تلاش کر کے یہ جو ہے وہ کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور منافق کی نشانی ہی یہ بتائے گی کہ منافق کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور جناب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتراتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ نفاق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا اس موقع کے اوپر جو جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانے تلاش کر کے حضور کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اللہ کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ بغیر جنگ لڑے ہی اپنے حبیب کو اور اس کے غلاموں کو فتح عطا فرمانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جب دین کا کوئی مرحلہ ہو ہمارے سامنے، اگر ہم صرف مادی فائدہ دیکھتے رہیں کہ جس میں میرا مادی لالچ اور فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم انہی مادی چکروں میں رہیں گے۔ اور جو اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کا ابلاغ، اللہ کے دین کی اشاعت، قرآن مجید کی خدمت کے مشن کو پیش نظر رکھ کر انسان جب چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مالی اسباب بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے اور امٹ کی آتی ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس بہانوں سے بندے کی مدد کر کے اس کو فتح یاب اور کامیابوں کا برآمد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں اپنے دین کی خدمت اور دین کی نصرت اور دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمارے جو ہے وہ اندر ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کہ ہم جس کیپیسٹی میں بھی ہوں ہم کسی نہ کسی انداز سے اللہ کا دین سربلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ یہ جہان بھی بہتر فرما دے گا، اگلا جہان بھی بہتر فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔